پیاسی محبت پارٹ 1۔ میری امی کو غلط عادتوں کی لت لگ چکی تھی اور وہ روز رات کو نئے مرد کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوتی، پھر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ مرد بھی صبح فجر سے پہلے پہلے ہمارے گھر سے نکل جاتا، اور پھر جب میں اپنی امی سے پوچھتا کیا آپ دونوں کمرے میں کیا کر رہے تھے، تو میری امی مجھے یہ کہہ کے ٹال دیتی کہ وہ انکل تو ہمارا دور کا رشتہ دار ہے۔ حالانکہ سب رشتہ داروں کو میں جانتا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میری امی ہمارے ہی محلے کے سب سے خراب آدمی کو لے کر آئی، جس کو پورا محلہ سب جانتے تھے کہ یہ آدمی عورتوں کا شوقین ہے۔ اور پھر میں نے بھی آج سوچ لیا تھا کہ آج ان دونوں کو اس حالت میں پکڑ کر ہی رہوں گا۔ پھر جیسے ہی رات کے 3 بجے تو میں اپنی امی کے کمرے میں گھسا تھا، اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ دوستو، میرا نام ارمان ہے اور میری عمر 27 سال ہے۔ ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ ہمارا گھر ایک بہت بڑی حویلی نما تھا، کیونکہ میرے ابا بہت بڑے رئیس ہیں، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ اتنی بڑی حویلی میں میری ماں اور میں اکیلے رہتے تھے، اور باقی صرف ہمارے نوکر۔ میری ماں کی عمر 40 سال ہے، لیکن انہوں نے اپنا بہت اچھے سے خیال رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹی نظر آتی ہیں۔ اور ہماری بہت زیادہ زمینیں تھیں، جہاں سے ہمیں سال کے سال پیسہ آتا تھا، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر چلتا تھا۔ اور کوئی چھوٹا پیسہ نہیں آتا تھا، کروڑوں میں آتا تھا۔ ہم انہی پیسوں سے اپنا بھی نظام چلاتے ہیں اور نوکروں کی تنخواہیں بھی اسی میں دیتے ہیں۔ جو بھی زندگی کے معاملات تھے انہی میں حل کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کافی رقم بچ بھی جاتی تھی۔ شروع میں مجھے پریشانی نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے پتہ تھا کہ ہماری زمینیں کہاں کہاں ہیں اور کہاں کہاں سے ہمیں پیسہ آتا ہے اور کس طرح ہم نے پیسہ استعمال کرنا ہے۔ لیکن میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ میرے ابو انتقال کر گئے تھے۔ میرے ابا بہت بڑے رئیس تھے، ان کے لاہور میں بہت سارے تعلقات تھے۔ ویسے تو ہمارے رشتہ دار بہت ہیں، میرے چاچو والے بھی ہیں اور میری پھوپھی والے بھی ہیں اور میری خالائیں بھی ہیں، لیکن ہم اس حویلی نما گھر میں اکیلے ہی رہتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ بھروسے کے ملازمین، اور ان ملازمین کو ہم نے الگ کوارٹر دیے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچوں کی چہل قدمیاں بھی رہتی ہیں۔ ہمارے ملازموں کے بچے، ان کا حویلی کے اندر آنا سختی سے منع تھا، اس لیے ہمیں اکیلے پن سے خوف نہیں آتا تھا۔ جس دن میرے ابا کا انتقال ہوا، مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے۔ میری امی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، کیونکہ میری امی میرے ابو سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور ان کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر قسمت ہے ہمیں ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری اماں ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ 6 مہینے تو وہ اپنے کمرے سے ہی نہ نکلی، اور اس نے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ شروع کے 6 مہینوں میں میری اماں کو شاید اس چیز کی طلب ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس سے میرا ابا کا غم تھا۔ لیکن جب وہ دنیا داری میں لوٹ رہی تھی، وہ ہلکا ہلکا میک اپ کر لیتی تھی اور ملازموں سے ہنس کھل کر بات بھی کر لیتی تھی، اور میں اپنی والدہ کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا کہ شکر ہے خدا کا، میری اماں ٹھیک ہو رہی تھی۔
زندگی اسی طرح چل رہی تھی اور مجھے اب ساری سمجھ آ گئی تھی کہ ہماری زمینیں کہاں کہاں پہ ہیں، ہمارے ملازمین کتنے ہیں، اور وہ سارا پیسہ اب میرے پاس آتا تھا۔ میں گھر کی ذمہ داریوں میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا، تو میں نے اپنی والدہ پر دھیان ہی نہیں دیا۔ حالانکہ مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میری امی ابھی جوان ہیں، خوبصورت ہیں۔ میرے ابا اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اپنی والدہ سے پوچھوں کیا وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن گھر کی ذمہ داریوں میں یہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ رات کا کھانا میں اور میری ماں اکثر ساتھ کھاتے تھے اور کچھ دیر بیٹھ کر باتیں بھی کر لیتے تھے۔ جب میری ماں مجھ سے باتیں کرتی تھیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ دن میں بور ہوتی ہیں، اس لیے ان کا دل کرتا ہے کہ میرے ساتھ باتیں کریں۔ تو میں بھی انہیں منع نہیں کرتا تھا، میں بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتا رہتا تھا، اور اسی طرح رات کے 1-2 بج جاتے، ہم دونوں ماں بیٹا باتیں کرتے رہتے۔ ایک دن جب میں نے کھانا کھا لیا تو میری امی مجھے کہنے لگی میں سونے جا رہی ہوں۔ میں تھوڑا حیران تو ہوا کیونکہ میری امی نارملی اتنے بجے سونے نہیں جاتی تھی اور مجھ سے باتیں کرتی تھیں، دن بھر کا حال حوال دیتی تھیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ انسان ہے، انسان کی طبیعت کبھی کیسی اور کبھی کیسی ہوتی ہے۔ کیا پتہ آج میری والدہ کی طبیعت کچھ خراب ہو اور طبیعت ان کی ٹھیک نہ ہو۔ میں بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ اگلے دن ہوا تو اسی طرح میں نے رات کا کھانا کھایا تو میری والدہ مجھے کہنے لگی ارمان میں سونے جا رہی ہوں۔ آج میں نے اپنی اماں سے پوچھا، میں نے کہا امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، سب خیریت تو ہے؟ میری امی مجھے کہنے لگی ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، بس تھوڑا جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ آج کل حویلی کی صفائی کروا رہی ہوں، دوسرا دن ہے میں بھی تھک جاتی ہوں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر میں بھی اوپر اپنی حویلی کے گارڈن میں چلا گیا۔ ہم نے دوسری منزل پر ایک گارڈن بنوایا ہوا تھا اور ہم نے اس گارڈن میں اپنی کرسیاں ڈال کے بیٹھتے تھے، وہاں سے آسمان نظر آتا تھا، اور وہاں پہ ہم نے کچھ پھولوں کے گملے بھی رکھے ہوئے تھے۔ ہم اکثر ماں بیٹا وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے، اور جب بھی ہمارے گھر کوئی مہمان آتا تو ہم اس کو رات لیٹ نائٹ تک وہیں پر بیٹھتے تھے۔ میں جا کے وہاں گارڈن میں بیٹھ گیا، وہاں پہ سگریٹ پینے لگا، پھر میں 1 گھنٹے بعد وہاں سے اٹھا۔ میں جب امی کے کمرے میں گزرنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ماں اندر کسی سے بات کر رہی ہو۔ پھر میں واپس آیا، میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو پھر اندر خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا۔ میں نے دروازہ نوک نہیں کیا، پھر میں نے اپنے کمرے میں چلا گیا، جا کے میں سو گیا۔ اگلا دن میں اسی طرح رات کو کھانا کھا کے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج بھی میری امی مجھے کہتی ہے کہ میں سونے جا رہی ہوں تو آج میں ان کا پیچھا کروں گا۔ جیسے ہی ہم نے کھانا فنش کیا تو میری والدہ نے ہاتھ دھویا اور مجھے کہا کہ ارمان گڈ نائٹ۔ میں نے اپنی امی کو جواب نہیں دیا، میں خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ آج تو وہ اتنا جلدی چلی گئی تھی کہ میں نے ابھی تک اپنا کھانا بھی فنش نہیں کیا تھا۔ میں نے کھانا ختم کیا اور پھر میں جا کے وہاں اسی گارڈن میں بیٹھ گیا۔ اب میں انتظار کر رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ کریں۔ شکریہ۔